از ابتدائے آفرینشتہ ابد زمانہ کی مدت، دنیا کی مجموعی عمر، ابتدا سے انتہا تک یعنی تخلیق آدم سے قیامت تک زمانہ کی کل مقدار کے بارے میں علماء سلف کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مدت مقدار 7000 سال ہے۔ اس قول کے قائل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ دنیا کی مجموعی عمر آخرت کے مقابلے میں 7000 سال ہے۔ اس میں سے 6200 سال گزر چکے ہیں اور چند 100 سال باقی ہیں، یعنی چند صدیاں باقی ہیں، نہ کہ ہزار۔ بعض فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مقدار 6000 سال ہے۔ حضرت کعب احبار سے یہی مروی ہے اور وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو 5600 سال گزر چکے ہیں اور ہر زمانے میں جو انبیاء علیہم الصلاۃ اور سلاطین گزرے ہیں میں ان سب سے واقف ہوں۔ راوی نے پوچھا دنیا کی کل مدت کتنی ہے؟ فرمایا 6000 سال۔ حدیث نبوی، ان میں سے درست قول وہ ہے جس کی تائید و تقویت بہت سی احادیث صحیحہ سے ہوتی ہے۔ مثلا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ تمہاری عمر گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا نماز عصر سے غروب شمس تک کا وقت، یعنی جو نسبت اس قلیل وقت کو پورے دن سے ہے وہی نسبت تمہاری مجموعی عمر کو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر سے ہے۔ ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ خبردار بلا شبہ تمہاری عمر ان امتوں کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اتنی ہے جتنا کہ نماز عصر اور مغرب کا درمیانی وقت۔ ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے دنیا کی عمر میں صرف اتنی مقدار بچی ہے جتنی کے بعد نماز عصر سورج کی مقدار غروب ہونے سے باقی رہ جاتی ہے۔ ابن عمر سے ہی مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور سورج کہکعان نامی پہاڑ پر چمک رہا تھا۔ پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں بس اتنی ہے جتنا دن کا یہ حصہ گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ دیا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، بس قلیل سا وقت باقی رہ گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کی نسبت صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارا دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی ہے اور تم سورج کو غروب کے قریب ہی دیکھ رہے ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے قریب فرمایا کہ دنیا کا باقی ماندہ حصہ گزرے ہوئے حصے کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ تمہارے آج کے دن کا بقیہ حصہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ساتھ ملایا۔ ابو ہریرہ سے ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بھی بالکل یہی حدیث روایت کرتے ہیں اور جابر بن سمرہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور پھر حضرت جابر بن سمرہ نے انگشت شہادت اور اس سے متصل یعنی درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور آپ فرما رہے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ذرا سے فرق کے ساتھ آگے پیچھے۔
جابر بن سمرہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت قیامت سے صرف اتنی پہلے ہے جس طرح یہ دو انگلیاں، اور پھر آپ نے انگشت شہادت سے وسطیٰ کو جمع کیا۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے اس قصے کا یہ جملہ بھی سنا ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں اس کو قتادہ کے حوالے سے نقل کروں یا حضرت انس بن مالک کے حوالے سے، یعنی یہ قول قتادہ کا ہے یا انس بن مالک کا، مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری سند بھی مروی ہے، اور ان میں سے مروی ایک طریق یہ بھی اضافہ ہے اشارہ بالوسطی والسبابہ، یعنی درمیانی اور گشت کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انس بن مالک نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ تم اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہو، اور پھر اپنی دونوں انگلیوں سے انس نے اشارہ کر کے دکھایا۔ عیاش بن ولید بن عبد الرحیم ابرقی کے ترک سے بھی یہ قصہ اسی طرح مروی ہے۔ مابد حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور دونوں انگلیوں کے اشارے کر کے دکھائے۔ ابو التیاح بھی حضرت انس بن مالک سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔ سہل بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں درمیانی اور انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، اور پھر درمیانی انگلی اور انگشت شہادت کو کھم کر کے دکھایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑوں کی طرح ہے۔ مزید فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے کسی قوم کے نے پیشرو کے طور پر آگے بھیجا ہو، پس جب اسے دشمن کے حملے کا خطرہ ہوا تو وہ اپنے کپڑے اتار کر چیخا اور قوم کو خبردار کیا، تمہیں آ لیا گیا، تمہیں گھیر لیا گیا، پس میں بھی وہی آدمی ہوں، وہی آدمی ہوں، وہی آدمی ہوں۔ سہل بن سعد سے 3 روایات جو مختلف سندوں سے مروی ہے، ان سب کا مضمون بنفسی وہی ہے جو کہ گزشتہ روایت میں ذکر ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اکٹھے بھیجے گئے ہیں، اور قیامت ہے کہ قریب ہے کہ قیامت مجھ پر سبقت کر جائے۔ المستور بن شداد الفہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، اور میں نے اس پر صرف اتنی سبقت کی ہے جتنا کہ وسطیٰ یعنی انگلی نے اس انگشت شہادت انگلی پر سبقت حاصل کی ہے۔ اور راوی حدیث ابو عبداللہ نے دونوں انگلیوں کو جمع کر کے کیفیت بیان کی۔ ابو جبیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے ساتھ ساتھ اس طرح مبعوث ہوا ہوں جس طرح کی یہ دو انگلیاں ہیں، اور وسطیٰ اور انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح وسطیٰ کو انگشت شہادت پر تقدم حاصل ہے اسی طرح مجھے قیامت پر تقدم حاصل ہے۔ ابو جبیرہ مشائخ انصار سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ علامہ طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہمارے استاد نے انگشت شہادت کو وسطیٰ کے ساتھ ملا کر دکھایا اور فرمایا کہ اس طرح کھم کرنے میں دونوں انگلیوں کے معمولی فرق کی طرف اشارہ کیا۔ حاصل بحث، علامہ طبری فرماتے ہیں یہ بات گزشتہ روایات صحیحہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس امت کے حصے میں بقیہ امم کی نسبت صرف اتنا وقت آیا ہے جتنا کہ عصر و مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز و الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا۔
مثلاً بعض روایات میں فرمایا کہ دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کے مقابلے میں صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارا یہ دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے۔ اور یہ بات بعد نماز عصر ارشاد فرمائی۔ کہیں اس مضمون کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں اور انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ کہیں فرمایا کہ میں قیامت سے صرف اس قدر مقدم و سابق ہوں۔ حاصل ان سب کا یہی ہے کہ اس امت کی مجموعی عمر عصر و مغرب کے درمیانی وقت کی بقدر ہے، لہٰذا اب یہ ثابت کرنا ہے کہ عصر و مغرب کے درمیانی وقت کو کل یوم کے ساتھ کیا نسبت ہے اور یہ کل کتنی مدت بنتی ہے۔ سو یہ عمر بالکل بدیہی ہے کہ یوم کی ابتدا طلوع فجر سے اور انتہا غروب آفتاب پر ہوتی ہے، اور عصر کا اوسط وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، اور یہ وقت غروب شمس تک کل یوم کا نصف صبح ہوتا ہے۔ اب اگر دنیا کی مجموعی عمر کو ایک یوم قرار دیا جائے جیسا کہ گزشتہ احادیث میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس یوم کی مقدار 7000 سال فرض کی جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو اس یوم کا نصف صبح 500 سال نکلتا ہے، اور یہ وہی مقدار ہے جو حضرت ابو ثعلبہ کی روایت میں وارد ہوئی ہے۔ اس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت کو میں نصف یوم سے عاجز نہیں کروں گا، یعنی نصف یوم سے پہلے اس کو ختم نہیں کروں گا، اور یوم کی مقدار آخرت کے حساب سے 1000 سال ہے، لہذا وہ نصف صبح 500 سال کا ہوا ہے۔ ابو ثعلبہ کی اس روایت کے مطابق جب اس امت کی مجموعی عمر 500 سال ہے تو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر 6500 سال ہوئی اور مجموعہ 7000 سال ہوا، اور یہی ابن عباس کا قول ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن عباس کا قول احادیث سابقہ کے زیادہ اقرب ہے۔ یہ تمام تر بحث اس قول کے مطابق تھی جو ہمارے نزدیک زیادہ ثواب و اثبت ہے، اور اس قول کی درستگی ان دلائل و شواہد پر مبنی ہے جو کہ ہم نے ما قبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ اور دوسرا قول جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، یہ بھی بے اصل نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر حدیث سندن صحیح ثابت ہو جائے تو ہم اس قول کو کسی اور طرف رد نہیں کریں گے بلکہ ثابت بالحدیث مانیں گے۔ سو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکم 80 سال کا ہوتا ہے، اور ان سالوں کا ایک دن مقدار دنیا کے 100 سال کے برابر ہے۔ بس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، اور وہ اس طرح کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، اور اسی کو سدس دنیا قرار دیا گیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ کل مدت دنیا 6000 سال ہے۔ مدت دنیا، دیگر اقوام کے خیالات۔ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہجرت نبوی تک کل مدت دنیا جو ان کے نزدیک ثابت اور موجودہ نسخہ تورات کے موافق ہے وہ 4642 سال ہے، اور یہود اسی کے موافق ایک ایک آدمی کی ولادت اور ایک ایک نبی کی بعثت اور ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم عنقریب انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل ذکر کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات جن کو علماء اہل کتاب اور دیگر اہل تاریخ نے بیان کیا ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ نصارہ، اس کے برعکس یونان کے نصارہ نے دعویٰ کیا کہ یہود اپنے مذکورہ قول اور دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ تخلیق آدم سے ہجرت نبوت تک دنیا کی کل مدت کے بارے میں صحیح
قول جو تورات کے مطابق ہے وہ 5992 سال ہے، اور نصارہ اسی کے موافق ہر نبی اور بادشاہ کا زمانہ اور ولادت و وفات وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت و نصارہ کی تاریخ جو ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اس کو کالعدم کر کے مذکورہ بلا قول اختیار کیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، صفات اور بعثت کا وقت وغیرہ سب کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے، لہذا ان کا انکار کرنا کذب و خیانت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے حالات و صفات اور ولادت و بعثت تورات میں مذکور ہیں، جن کو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیتے ہیں، یہود کے نظریے کے موافق وہ ابھی تک آئے ہی نہیں، اور وہ ان کی ولادت و بعثت کے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں اور بزعم خویش دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی صفات تورات میں مذکور ہیں، وہ در حقیقت دجال عین ہے، جس کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے اکثر متبعین یہود ہوں گے۔ پس اگر وہ شخص عبداللہ بن سیاد ہو، جیسا کہ بعض روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ یقیناً یہودی نسل سے ہے۔ مجوس کا کہنا ہے کہ جیومرت بادشاہ سے لے کر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کل مدت 30,139 سال ہے، لیکن وہ اس بادشاہ کو کوئی نسب نامہ ذکر نہیں کرتے کہ جس سے اس کے ماقبل پر روشنی پڑے، بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیومرت ہی ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں۔ اہل فارس ایرانیان، علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کے جیومرت نامی بادشاہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض تو اسی کے قائل ہیں جو کہ مجوس نے کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں حام بن یافز بن نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بہت خدمت گزاری کی اور تادم آخر ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو سعادت مندی سمجھا، سو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے طویل حیات، روئے زمین کی بادشاہت، دشمنوں کے خلاف آسمانی مدد کی دعا فرمائی، اور یہ بھی کہ ان کی اولاد میں یہ سلسلہ دائمی طور پر جاری رہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور جیومرت یعنی جومر بن یافز بن نوح کو روئے زمین کی بادشاہت ملی، اور بادشاہت کے ملنے کے بعد ان کو آدم کہا جانے لگا، اور یہی ابو الفرس یعنی اہل فارس کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد بھی نسل در نسل یہ بادشاہت چلی، یہاں تک کہ مسلمان شاہ فارس کے شہروں میں داخل ہوئے اور اہل اسلام کو ان پر غلبہ حاصل ہوا، تو حکومت و بادشاہت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو ہم انشاءاللہ عنقریب بادشاہوں کی تاریخ میں ذکر کریں گے۔ دنیا کب وجود میں آئی؟ اول، ہم اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ زمانہ لیل النہار کی ساعات و دنیا کب وجود میں آئی۔ زمانہ لیل النہار کی ساعات و گھڑیوں کا نام ہے، اور لیل النہار در حقیقت شمس و قمر کے اپنے محور میں سفر کی مخصوص گردش کا نام ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کی منزلیں ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، پس وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنی قرارگاہ زمانی و مکانی کی طرف چلتا ہے، اور یہ زبردست باخبر ذات کا مقرر کردہ نظام ہے، اور چاند اس کے سفر کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی پرانی شاخ کے مثل ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، اور ہر ایک یعنی چاند و سورج اپنے محور میں سفر کر رہا ہے۔ یہ سورہ یاسین 37 تا 40 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔
پس جب ہم نے زمانے کی تعریف لیل النہار کی ساعات سے کی اور لیل النہار چاند و سورج کے اپنے محور میں مخصوص مسافت طے کرنے کا نام ہے، تو اس سے یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ زمانہ میں حدوث و فنا ہے اور لیل النہار میں بھی حدوث و فنا ہے، اور ان کا محدث یعنی فنا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان تمام کو تنہا پیدا کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، وہی ذات ہے جس نے دن اور رات اور سورج اور چاند کو پیدا فرمایا اور ہر ایک اپنے محور میں گردش کر رہا ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 33ویں آیت ہے۔ اب جو شخص حدوث زمانہ سے بے خبر ہے تو وہ کم از کم دن رات کے اختلاف سے ہرگز بے خبر اور ناواقف نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ اختلاف تو بالکل عمومی مشاہدہ میں ہے، اسے تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں، کیونکہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک رات ساری مخلوق پر اندھیری و سیاہی کی صورت میں آتی ہے، اور دوسری چیز دن چمک اور روشنی کے ساتھ رات کے اندھیروں کو پھاڑتا ہوا نکلتا ہے۔ ان کا آنا یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، ان کے احوال و صفات میں اجتماع اختلاف کی وجہ سے ممکن ہی نہیں۔ اگر ان میں ایک موجود ہے تو دوسرا یقیناً غائب ہوگا، اور جب دوسرا آئے گا تو پہلا موجود نہ ہوگا۔ یہ ان کے حدوث و فنا پر انتہائی واضح دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مخلوق ہیں اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ آیات قرآنی کے حوالے سے گزر چکا۔ پھر یہ کہ لیل النہار کے حدوث پر دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی دن حال سے خالی نہیں، کہ اس سے پہلے بھی ایک دن ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی۔ گزشتہ دن پہلے تھا اب نہیں ہے، اور آئندہ دن بھی کل ہوگا اب نہیں ہے، اور آج کا دن آج ہے کل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو چیز پہلے موجود نہ ہو اور پھر وجود میں آئے تو وہ حادث اور مخلوق ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی محدث اور خالق ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔ اور یہ کہ ان کے حدوث پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ ایام اور راتیں قابل شمار ہوتی ہیں، اور وہ ہر چیز جس کی گنتی اور شمار ہو سکے وہ دو عدد یعنی جفت اور طاق سے خارج نہیں ہو سکتی، یعنی وہ یا تو جفت ہوگی یا طاق۔ پس اگر ان کو یعنی ایام و لیالی کو جفت مانا جائے تو جفت اعداد کا سب سے پہلا ہندسہ اسنان یعنی 2 ہے، گویا کہ جفت کے لیے ابتدائیت و اولیت ثابت ہوگی۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ دونوں قسم کے اعداد کے لیے ابتدا ثابت ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی مبتدی ابتدا کرنے والا تو ہوگا، اور وہ ہے ان کا خالق۔ کیا اس کائنات سے قبل بھی کوئی کائنات تھی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم ما قبل میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ زمانہ لیل النہار کی ساعات کا نام ہے، اور ساعات شمس و قمر کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ سب حادث مخلوق ہیں۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیا ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی تخلیق فرمائی تھی یا نہیں؟ احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بعض چیزوں کو پیدا فرمایا تھا۔